سارا اپنے کمرے میں بہت خوفزدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بہت گہری سوچ میں ہے کہ اس کے ساتھ آخر ہوا ہی کیا ہے۔ کیا یہ سب حقیقت تھی یا کوئی ڈراونا خواب؟ وہ گھڑی پر وقت دیکھتی ہے۔ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ اپنی کزن زارا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آتی۔ سارا اپنے آپ سے ہم کلام ہوتی ہے اور خود کو سمجھاتی ہے کہ اسے اب مزید اور انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما، اور ہمت جمع کر کر اس یقین کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی مدد ضرور فرمائے گا۔ وہ اٹھ کر سامنے ٹیبل پر موجود جادوئی کتاب کو اٹھاتی ہے اور دبے پاؤں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑتی ہے۔ سارا نے محسوس کیا کہ آج اسے اتنی رات کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے زیادہ ڈر نہیں لگ رہا۔ اگر فکر ہے تو صرف اپنی کزن زارا کی۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی جنگل کی طرف چلی جا رہی تھی۔ چاندنی رات کی ہلکی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ سارا کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ سارا آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھے بنا مزید آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ جنگل میں موجود اس پراسرار گھر کے پاس آ کر پہنچتی ہے تو اچانک ایک خوفناک آواز آتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاؤں زمین کے ساتھ جم گئے ہوں۔ وہ بہت کوشش کرتی ہے مگر وہ آگے نہیں جا پا رہی تھی۔ ساتھ ہی بہت زور سے بجلیاں کڑکنا شروع ہو جاتی ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ سارا اپنی پوری قوت لگا دیتی ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ سکے اور اس گھر کے اندر داخل ہو جائے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ اس سفید بالوں والی جننی کو آوازیں دینا شروع کر دیتی ہے۔ چھوٹی جننی، سفید بالوں والی چڑیل، جنزادی، جنوں کی بیٹی، جنوں کی شہزادی، اور جو اسے نام آتے تھے اس کے ذہن میں اس نے سب بول دیے مگر اس سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر سارا تھک کر رونا شروع کر دیتی ہے اور پھر سے اللہ سے دعائیں مانگنے لگتی ہے کہ اس جنزادی سے اسے آزادی مل جائے اور وہ اپنی کزن کو بچا سکے اور ان کی فیملی ان جنات کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ اچانک وہ سفید بالوں والی جننی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب سارا اس سے خوفزدہ نہیں ہوتی اور اس سے کہتی ہے کہ مجھ سے بات کرو، تم کون ہو اور آخر کیا چاہتی ہو؟ زارا کہاں ہے؟ جنزادی کہتی ہے تم انسان صرف باقی مخلوقات کو تکلیف ہی دیتے ہو، جب تمہیں ذرا سی تکلیف پہنچے تو کیسے واویلا کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ سارا اس کی کوئی بات سمجھ نہیں پاتی اور پھر سے سوال کرتی ہے کہ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ وہ جنزادی جواب دیتی ہے کہ میں نیلم ہوں اور مجھے ایک جادوگر جس کا نام سامری ہے، اس نے مجھے پچھلے 4,000 سالوں سے یہاں قید رکھا ہوا ہے۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھ جیسے اور بھی بہت سے جنات کو جادوگر اپنی قید میں رکھتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں بلکہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو بھی بہت تکلیف اور اذیت دیتے ہیں۔ کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اپنی اور ہماری دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی۔ سارا کہتی ہے وہ سب مجھے نہیں پتا، پر اس سب میں میرا یا زارا کا کیا قصور ہے؟ تو وہ جنزادی کہتی ہے تو کیا جادوئی کتاب پڑھ کر اپنے ناجائز مقاصد نہیں پورے کرنا چاہتی تھی؟ مجھے اپنے بس میں کر کے تکلیف دے کر زبردستی اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو بھی تکلیف دینا چاہتی تھی؟ سارا نے فوراً جواب دیا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم تو بس اس گھر کی خوبصورتی اور بے رونقی دیکھ کر حیران تھی کہ اتنا شاندار گھر اور یہاں کوئی بھی نہیں اس جنگل میں۔ سارا نے بتایا نہ تو ان کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، نہ ہی وہ کسی کا برا سوچتے ہیں، اور پھر زارا کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ سفید بالوں والی جنزادی نے اسے بتایا کہ سارا بالکل ٹھیک ہے اور اسی گھر کے اندر موجود ہے۔ پھر نیلم جننی نے کہا کہ تم دونوں کو ایک ہی صورت میں یہاں سے جانے کی اجازت ملے گی،
سارا نے پوچھا وہ کیا؟ تو نیلم کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ جو سب کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے سب کچھ سچ ہے؟ اگر تم سچی ہو تو تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ مجھے یہاں سے آزاد کرواؤ تاکہ میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ میں کئی ہزار سالوں سے یہاں قید ہوں۔ سارا کہتی ہے بھلا میں تمہیں یہاں سے کیسے آزاد کرا سکتی ہوں؟ پھر نیلم اسے بتاتی ہے کہ تم یہ کر سکتی ہو، بس تمہیں خاموشی سے دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جہاں پر تم کھڑی ہو یہیں پر ایک گڑھا کھودنا ہے۔ گڑھا کھودتے ہوئے تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سی آوازیں سنائی دیں گی، تم نے ان پر دھیان نہیں دینا اور اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ وہاں تمہیں ایک صندوق ملے گا، اس کا تالا توڑ کر اس میں سے ایک چابی ملے گی اور اس چابی سے تم نے اس محل کے سارے دروازے کھول کر دینے ہیں اور اس کتاب کو اس صندوق میں دفن کر دینا ہے اور تہہ خانے میں ایک بت کو تلاش کرنا ہے اور اس کو فوراً توڑ دینا ہے۔ اگر تم یہ کام کر لو گی تو میں بھی آزاد ہوں اور تم بھی آزاد، اور تمہاری وہ کزن زارا بھی۔ بولو کرو گی میری مدد؟ وہ جادو مجھے یہاں قید کر کے خود تو مر گیا اور میں کئی سالوں سے یہاں سے کر قید ہوں۔ یہ کہہ کر نیلم رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ اللہ کی پناہ۔ سارا نے کہا میں پوری کوشش کرتی ہوں، تم بھی میری مدد کرو۔ نیلم نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر اس کام میں تمہاری کوئی بھی مدد کی تو جادو کی وجہ سے تم اور میں دونوں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ میں صرف تمہیں بتا سکتی ہوں، سمجھا سکتی ہوں، لیکن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اور زارا کو سمجھاتی ہے کہ مزید وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جلدی کرو۔ آج 14ویں کی رات ہے۔ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ کام نہ ہو سکا تو اگلے مہینے کی 14 تک پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ سارا کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ آخر سارا کو نیلم کی مدد کرنا ہی تھی، اس نے اپنی کزن کو بھی تو بچانا تھا اور خود کو بھی۔ جیسے ہی سارا نے حامی بھری، نیلم نے اس کے سامنے کدال اور بیلچہ آگے رکھ دیا اور جلدی جلدی کھدائی کرنا شروع کر دیا۔ سارا تیزی سے کھدائی کرنا شروع ہو گئی تھی اور نیلم بے تابی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کھدائی شروع کرتے ہی اتنی اونچی اور خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے ایک آواز یہ بھی تھی کہ سارا بھاگو، سارا بھاگو، آگ لگنے لگی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ سارا نے کسی بات پر دھیان نہ دیا اور جلدی جلدی کھدائی کرتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے صندوق نظر آ گیا۔ اس نے اس صندوق کو جلدی سے باہر نکالا اور تالا توڑنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بہت ناکام رہا۔ اب شور اور چیخوں کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی تھیں، مگر سارا نے کسی آواز پہ دھیان نہیں دیا اور جلدی جلدی تارے پر ایک کے بعد ایک ضرب لگانا شروع ہو گئی اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتی رہی اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذانوں کا وقت ہونے والا تھا۔ سارا کے دل کی دھڑکنیں اب بہت تیز ہو رہی تھیں، ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ اس طوفانی بارش میں کھڑا ہونا اور کام کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا وہ تالا توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے چابی نکالی اور اس کتاب کو صندوق میں رکھ کے صندوق کو بند کیا اور واپس وہیں دفن کر دیا اور تیزی سے محل کی طرف بھاگنے لگی۔ اس ایک ہی چابی سے وہ جو بھی دروازہ کھولنے لگتی وہ جلد ہی کھولا چلا جاتا اور ہر کمرے سے بہت سے پرندے نکل کر باہر کی طرف تیزی سے اڑ کے جانے لگے۔ پتہ نہیں، شاید وہ بھی جن ہی تھے اور نہ جانے کب سے وہاں قید تھے۔ ایک بند کمرے میں اسے زارا بھی مل گئی۔ زارا بہت خوفزدہ تھی۔ سارا نے سب دروازے کھولنے کے بعد تہہ خانے کا رخ کیا اور زارا کے ساتھ مل کر بت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس تلاش میں ان کو زیادہ وقت نہیں لگا۔ بت کے ملتے ہی زارا نے اسے توڑ دیا۔ بت کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی بہت پرسکون ماحول ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور پھر سارا نے کہا چلو زارا، جلدی گھر چلو۔
اب بارش اور طوفان دونوں تھم چکا تھا۔ چیخوں کی آوازیں بھی بند ہو چکی تھیں، جیسے ایک پرسکون ماحول ہو گیا ہو، امن ہی امن ہو۔ ساتھ ہی فجر کی اذانوں کی آواز آنے لگتی ہے۔ وہ دونوں تیزی سے گھر کی طرف بھاگنے لگتی ہے۔ وہ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ ماما پاپا جاگ چکے تھے۔ فجر کی اذان کے ساتھ نماز کا وقت پہنچ گیا تھا۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگتی ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ان دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ سارا کی بیڈ پہ نیلم بیٹھی ہوئی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ نیلم کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ دونوں خوفزدہ ہو گئیں۔ ان کو خوفزدہ دیکھ کر نیلم اٹھ کر ان کے پاس آتی ہے اور بہت پیار سے بات کرتی ہے، زارا سے معافی مانگتی ہے اور سارا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے، اور ساتھ ہی درخواست کرتی ہے کہ میری طرف سے کچھ تحائف قبول کر لو اور میری دوستی بھی، اور یہ کہ کبھی کبھی ان سے ملنے نیلم ان کے گھر آ جایا کرے تو ان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ ان کے کمرے میں ہر طرف تحائف پھیلے ہوئے تھے۔ پورا کمرہ تحائف سے بھرا ہوا تھا۔ سارا اور زارا ہکی بکی سی ہو کے رہ گئیں۔ کچھ بول ہی نہ سکیں اور کچھ سنبھلتے ہوئے انہوں نے بولا، ضرور، کیوں نہیں؟ اور ساتھ ہی سارا کے ممی پاپا ان کی چیخوں کی آوازیں سن کر کمرے میں پہنچ چکے تھے اور ان کی خیریت معلوم کی، اور اسی وقت نیلم فوراً چھپ گئی تھی۔ زارا نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ نیلم اپنے گھر والوں سے ملنے اپنے گھر چلی گئی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہر ماہ چاند کی 14ویں رات کو ملنے کا وعدہ کر کے گئی۔ اب سارا اور زارا وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ ناشتے کے ٹیبل پر سارا نے سب گھر والوں کو پچھلی رات کا قصہ سنایا اور نیلم کے بارے میں سب کچھ بتایا اور اس کے دیے گئے تحائف کے بارے میں بھی۔ اب ایک ماہ بعد چاند کی 14 تاریخ ہے اور سب گھر والے نیلم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں بتائیں، اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔